بہت اچھے انداز میں پڑھنا لین اور بڑے اچھے شہراء دا بھی کلام پڑھنا لین. میری مراد شاعر اہل بیت علی عباس عسکری صاحب آپ لاہور، آپ صلوات پڑھیں کہ بلا زیب ممبر ہو. بآواز بلند صلوات. برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس حسین ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز. میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. میرے مالک عزائب مظلوم کے دن ہیں. اس وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. آپ لوگ بہت بڑی تعداد میں تشریف فرمائیں. اگر محسوس نہ کریں تو ہر وہ بندہ ان آخری دو دعاؤں پہ آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت سے نوازا ہے. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما. آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. آپ کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ قبول فرمائیں. اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی ہیں. ہے نا اجازت بات شروع کی جا سکے. ماحول آپ کے سامنے ہے. اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے. اچھا پڑھنے والے میری بات پڑھیں گے. میں اپنے حصے کا سبق شروع کرتا ہوں اور وقت مکمل ہونے سے پہلے جناب کو سلام کریں. سامعین گرامی ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. بڑی مہربانی. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. تقریباً کل رات کو 1:30 بجے ممبر چھوڑا ہے ہم نے لانڈی کراچی میں.
کراچی کی مجالس کا حساب ایسے ہوتا ہے کہ بندہ وہاں پر سو نہیں سکتا، کیونکہ اسے 5:30 بجے گھر سے نکل کے 6 بجے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہوتا ہے، تاکہ وہ 7 والی فلائٹ تے بیٹھ کے 9 بجے اتنے لے سکے۔ ڈائریکٹ آپ کی بارگاہ میں رات 1:30 بجے کا جاگا ہوا حاضر ہوئے ہوں، کچھ نیند گاڑی میں پوری کی ہے، کچھ جہاز میں پوری کی ہے، آگے 4-5 جگہ پہ بھی حاضر ہونا ہے، مجالس ہیں۔ آپ کے سامنے مانگ صرف اتنا رہا ہوں کہ آپ میری بات کا وزن کر کے صرف مسکرا دیجئے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے سفر دا مل پہ گیا یا تو میری گل پسند آ گئی ہے۔ تو آڈا مسکرانا ہی میرے واسطے سب تو بڑی دعا ہے۔ عزاداران میرے سامنے کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، ارباب اعضاء میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وعدہ ہو گیا اگر میں بات شیعہ سنی کے پیرائے سے بھی بڑی کروں تو آپ ضرور مسکرائیے گا۔ جے گل میں وڈی نہ کراں تو تسی چپ رویا، جے میں اسے اعتراضیاں ونڈ کرو تو میں مضمون شروع کراں۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ ذرا اپنے ہاتھ کھولیے گا میرے جوان بھائی، ذرا سے ہاتھ کھولیے گا، ہاتھوں کو اٹھائیے گا بھی۔ غم حسین میں جو، ویر ہاتھ کھول دے یار تھوڑے دیر۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، میرا ویر کھول دے وہ اپنے ہاتھ بلند کرے جی، ایڈی گرمی چ ہاتھ بند کے بانا بنتا تھا کونی۔ غم داد نہیں مانگ رہے آپ، صرف مسکراؤ گے میری نوکری ہو جائے گی۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو، اس سے پیار ہوتا ہے۔ ایڈا وڈا مجمع وے، ایڈی سونی داد تے دعا وے۔ ذکر دی قسم میں 4تھی سطر توڑے سامنے پڑھتا پیا مولا عباس علیہ السلام دی شان وچ، اور میں ممبر پہ اعلان کروں، ایک بندہ اٹھ کے کہتے علی عباس عسکری میں یہاں سے نا پکا والا معتقد ہوں جناب عباس سے علمدار کا، تے چوتھا مصرع سن کے سمجھ کے سواد نہیں آیا، آکھو گے تے اتھے ہی ممبر چھڑ دیاں گا، آکھو گے تے میں دعا او میری اتنی دے وے جیڑی بندی ہے، نہیں تے یا علی بونڈ کرو۔ غم پڑھنا میں مولا غازی ہے، میں 4تھی سطر ہی تو مولا دی پیش کر رہا ہوں۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس، کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات میں بلند ہو گئے، جوانیاں سلامت، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ آپ جیئے میرے بھائی، سبحان اللہ۔ ہمیں مولا سلامت رکھیں۔ اس دن منڈی باؤدین بھی مجھے بزرگوں کی زیارت ہوئی ہے۔ غم حسین میں جو، ساؤنڈ والے بھائی اس کی ایکو رقم کر دیجئے گا۔ غم حسین، میرے مولا آپ کی نوکری قبول فرمائیں۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس، کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار۔ بزرگو ایڈا سونا جو نعرہ لایا نے، تو ایک سوادی جے شیر تو اڈے حوالے کردہ، جے پسند آیا تو ایک نعرہ ہور لا دے وے جے، نہیں تو اڈے سے میں لا دیاں گا، ٹھیک ہے۔ مصرع ایڈا پریوں پنچیتی ہے، خدا دی قسم ہے۔ علی عباس عسکری ایک تو انہوں نظر آ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں لکھ علی عباس عسکری ہونا، میں وار کے سٹ دیاں، مصرے دی پھر بھی قیمت ادا نہ ہوئے، میں پورا شعر کر کے نہیں رکاں گا، میں پہلے مصرے تے رک کے مولا دی قسم عزاداراں دے چہرے ویکھاں گا، میں نے خریدار ایک بھی ملیا مولا دی قسم میں شعر پڑھاں گا، نہ ملیا ذکر دی قسم نہیں پڑھاں گا، ناراض بھی نہ ہوئے جے۔ ہن ذرا پہلی سطر دا وزن کرو ویدیاں، دوجی بھی تو سنانی ہے کہ نہیں۔ اشک بار ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے، شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا۔ وہ جو پیچھے بیٹھ ایک بندہ اٹھ کے آنکھ دے سواد نہیں آیا۔
ایک بندہ اٹھ کے آ کے جب سواد نہیں آیا مولا دی قسم ممبر چھوڑ دے سا، ورنہ بات آسمان سے بڑی ہے. میں کہتا ہوں بزرگوں آسمان جھولی میں اترے گا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. آخری صف تک توجہ کیجئے گا. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا. یہ بات ہے. میرے مولا سلامت رکھے نا، یہ ہاتھ سلامت رہے. مل کے بولو نعرہ حیدری. مل کے غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی اے جڑے میرے سامنے کو میرے 25 جوان برا نہایت شرمیلے بیٹھے نے نا. سانو مولا دا واسطہ تسی ججمنٹ کرنی بند کرو تے مجلس سنن دا ارادہ کر لو، نہیں تے بزرگن ویکھ لیو. جیئیں 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 مل کے مجلس. بسم اللہ. مجلس حسین کسی فارمیلٹی کا نام نہیں ہوتا، مجلس عبادت ہوتی ہے. اس میں جلدی سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اسی اس ذاکر نو سننا ہے کہ نہیں سننا. ججمنٹ 20 منٹ تک نہیں توری دی ہوندی. مصرع قبول کریدہ ہوندہ ہے 2023 لطف آوے تو دعا کری دیئے نہیں گل میں تیاری سوال کر لیو. اب نعرہ لگائے میرے بھائی شعر قبول کر، اور جہاں یاد آئے مولا علی اکبر کے نوکر بیٹھے ہیں دعا فرمائیے گا یا علی یا علی. اب شعر قبول کیجئے جہاں جہاں بھی جناب علی اکبر کے نوکر بیٹھے ہیں. قافیہ کیا چل رہا ہے؟ اشک بار ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے، شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. عزت حسین کی قسم ہے کہاں ہو، ارے کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کے راہوار پہ اکبر سوار ہوتا. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ پڑھیں ایک شعر، اجازت ہے؟ تسی تو دعا کرو گے ہی صحیح نا. بابا حسنین اکبر کا شعر ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. فرما گئے تھے بات کی شد و مد بڑھاتے ہیں، خود غلو کر کے حد بڑھاتے ہیں. فرما گئے تھے کہہ کے اکبر کو یوسف زہرا، لوگ یوسف کا قد بڑھاتے ہیں. یا علی یا علی. دبا کے دانتوں میں سر لاکھ بار پڑھتے ہیں حضور. بات کی شد و مد بڑھاتے ہیں، خود غلو کر کے حد بڑھاتے ہیں. کہہ کے اکبر کو یوسف زہرا، لوگ یوسف کا قد بڑھاتے ہیں. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہو. پڑھیے مولا غازی، مولا غازی کی جنگ. ارباب آزاد 10 لاکھ میں آ گیا علی کا علی بیٹا. جو بھی بولا اس کے علیحدہ سے شکریہ. سر جی 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی عباس سے علمدار نے. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عباس سے علمدار فرماتے ہیں کوفیوں، شامیوں، تم ہمارے مقابلے میں تو آ گئے لیکن میں تمہیں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، کیا اب گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گی؟
بزرگوں میں نے 1 منٹ ہوں سنے جی بزرگوں سنے جی میں نے مہربانی 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 4 خریدار مولا کی قسم مجھے مل گئے, میں 1 ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں اور 4 مل گئے ہیں, ذکر دی قسم. اگلا جملہ سنیں گے, کوئی نہ بولے با خدا مجھے یہ 4 مسکراہٹیں کافی ہیں. تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو, ارے کوفیو, ارے شامیوں, تم نے ہمارے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ بھٹکے ہوئے شجرے کہاں اور شجرہ طیبہ کہاں. پا کیوں ڈلا بیٹھا ہے, میں مولا غازی پڑھ رہا ہوں, ٹیٹ ہو تھوڑا جا اور کرمالے ایڈا شرمیلا جوان تے ٹردا ہی نہیں مولا غازی دے مضمون ہے. اور تھوڑا فٹ ہو کے بہ, میں مولا عباس پڑھدا پیا, تیری تھکاوٹ نہیں جا رہی یار. ہر مضمون سنن دا ڈھنگ ہوندا ہے میرا ویر, تھوڑا میں دا کڑک کے دعا آوے یار, میں مولا غازی پڑھدا پیا. یہ مولا غازی کوئی عام مضمون نہیں ہے. علامہ ناصر شہید کا فکرہ میرے لبوں پر آ گیا, خدا اس جملے کا احسان ان کی روح کو فرمائے. یہ جو چھوٹی انگلی ہے نا, اس چھوٹی انگلی کو انگشت سبابہ کہتے ہیں. ابھی تک کی نوکری ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف, میرا خیال ہے چپ 90 میں آتا ہے, گل بھی ازتاروں تک نہ پہنچ دی, ادھر ثواب 10 بھی ہوئے. اس چھوٹی انگلی کو انگشت سبابہ کہتے ہیں. عباس 10 لاکھ کے سامنے ہے, علامہ ناصر شہید کی خطابت دیکھیے, فرماتے تھے جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں, اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پر روک لے اسے عباس کہتے ہیں. یہ رنگ ہے مولا غازی سننے کا, یہ جوانی ہے. سب مل کے بولو حیدر حیدر. مل کے یک زبان نعرہ حیدری. یہ بات ہوئی نا, مولا غازی سنا ہی ایسے جاتا ہے. سر میں لکھ باری آکھا, میں لکھ باری آکھا, لاکھ بار. آپ بات چلائیں, ہم بات کرتے ہیں, شعر چھوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے پھر پڑھیں. ارے جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے وہ علی ہوتا ہے, اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پر روکے اسے غازی کہتے ہیں. چلو چنگا ہو گیا. اس چاچا جی 1 منٹ ہوں میں سنیا جی, اللہ دی قسم ہے تسی جڑی گل کر رہی ہو بھی میں داد تے دعا دیو, اس محلے تو بھی دعا آ گئی ہے. ہن میں پوری امید ہے میرے بزرگوں محلہ بھی سام لین گے. میں مولانا بلال کاظمی کا ایک فکرہ کہہ کے بات شروع کر رہا ہوں. ایک سوال کا جواب دیجیے, اور جواب میں خدا کی قسم سارا مزہ ہے. منیر نیازی نے کہا تھا سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے. یہ جو ایک چہرہ ہوتا ہے اس پہ کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 2 آنکھیں ہوتی ہیں. بلال کاظمی صاحب کا شورۂ آفاق جملہ ہے, ایک چہرے پہ 2. وہ بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں جو غازی بادشاہ کی شان سن کے سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا یا مسکرا نہیں سکتا. علامہ فرماتے تھے ایک چہرے پہ 2 آنکھیں ہوتی ہیں. کربلا میں 10 لاکھ کا لشکر تھا, عام مجھ سے غازی سن جس شیر کے قدموں کی دھمک 20 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے اسے عباس کہتے ہیں. سر بڑی مہربانی, سر بڑی مہربانی, سر بڑی مہربانی, سر جزاک اللہ, سر جزاک اللہ, سر جزاک اللہ. ارے جس شیر کے قدموں کی دھمک 20 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے. سر اسے عباس علم. بزرگوں ناراض تو نہیں ہوئے نا, پکی گل ہے نا, میرے نال مجھے بزرگوں کی دعائیں بہت درکار ہیں مولا کی قسم. اچھے لوگوں کی ویسے بڑی کمی ہے ہماری زندگی میں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اور جہاں یاد دیکھیں چٹی داڑھی ہے میرے سامنے, کثیر تعداد والے لوگ بیٹھے ہیں,
کثیر العمر کثیر ایج والے ہن اے ویکھیا جی یہ جو چٹی داڑھی ہوندی ہے نا یہ ایکسپیرینس یہ تجربہ میرا یہ کہنا ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں شارٹ کٹ ہوتا ہے تجربے میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا اس کے لیے زمانے سازی دیکھنی پڑتی ہے کئی زمانے دیکھنے پڑتے ہیں اس کے بعد جا کر تجربہ آتا ہے ہن پریوں پنچایت اس علاقے دی مشہور ہے یار میں جی ٹی روڈ تے کھلنا تہاڈی ڈیرے داری مشہور ہے بڑے بڑے مقدمے مک جاندے ہون گے وہاں سے وہ بزرگ یہاں سے آپ یہ بھی میرے محترم میرے ساتھ مل گئے یہ جوان تو خدا کی قسم آپ سے بات شروع ہوئی اور بات کہاں تک چلی گئی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں 2023 کے لائف سٹائل کے حوالے سے دیکھنا ہے جناب عباس علمدار نے 1400 سال پہلے کتنا بڑا تماچا مارا میدان حرب و ضرب میں جب بھی کوئی جنگجو جاتا تھا نا بہت بڑی بات ہے خدا کی قسم اسے پلیز سمجھیے گا تو وہ جا کر رجز بیان کرتا تھا جس میں بتانا ایک ہاتھ سے موبائل ہے تو دوسرا بلند ہوئے بس اتنا مانگ رہے ہیں اس میں بتانا پڑتا تھا میں کون میرا باپ کون میرا دادا کون میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے جہاں اپنا انٹروڈکشن کروانا پڑتا تھا نا دشمن کو پریشرائز کرنے کے لیے وہاں میرے مرشد عباس نے ایسے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ارے تم ہم سے لڑتے ہو ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو بزرگوں کیڈی وڈی گل سی لیکن کوئی گل نہیں کیڈی وڈی گل سی انکل جی بڑے ہیں آپ لوگ میرے دعا کیجئے گا لفظ لفظ کے ساتھ اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی کسے نو کلیاں گلی چ کھلو کے او دے کان چ کہے کہ چپ کر تو انہیں جوگا ہی نہیں کہ تو دس سکیں کہ تو کون ہے پریشان تو نہیں ہو گئے گل اوکھی تو نہیں ہو گئی بھائی جی اللہ مینوں ایڈی صحت دیندا نا تے تانوں این مہنگی دیندا تے میں اتھے بیٹھا ہوندا میں تانوں دسدا کیویں دس دینی ہے ہن میں کہ کراں تسی ڈبل ٹرپل ہو تے میں لیکن اللہ خیر کرے گا اور تسی اس جوگے ہی نہیں ہو کہ تسی یہ دس سکو کہ تسی کون ہو لیکن ہم بتائیں گے کہ ہم کون میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے وقت کو اوقات عطا کیے جگہوں کو قیام بخشا میرا بابا علی وہ ہے جو جنت میں نہیں رکا جہاں رکا وہ جنت میں یہ زبان حال کے فکرے ہوتے ہیں یہ ایک اور سے بھائی مل گیا یہ زبان حال کے جملے ہوتے ہیں جو کسی بھی مضمون میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں میری گزارش سمجھ ارے میں بتاؤں اچھا میں نے یہ حملہ شروع کیا تھا مولا عباس کا جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی پہ ریحان اعظمی صاحب ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنی دہائیاں ندیم سرور صاحب کو نوحے لکھ کے دی ہیں بر صغیر پاک و ہند کے بڑے ایک الگ نہج کے شاعر تھے جن کا نام ریحان اعظمی تھا خدا گواہ میں کل رات کو کراچی ممبر پہ تھا کراچی سے جب پڑھ کے آتے ہیں ایک الگ نشہ لے کے آتے ہیں وہاں کی اردو سپیکنگ عوام کا اہل زبان لوگوں کا سننے کا معیار ہی کچھ اور ہے کل رات کو بھی وہاں ممبر پر ریحان اعظمی صاحب کی میں تعریف کر رہا تھا وہ خدا کی قسم الگ نہج کے لوگ تھے ابھی بھی ان کی تعریف کر رہا ہوں ان کی برسی پہ میں نے یہ چیز پڑھی تھی کراچی نے قبول کی تو میں نے آ کر پنجاب شروع کی ایک شعر سنا میں ریحان اعظمی صاحب کا تو میرا وعدہ ہو گیا تو دل وچ گھر کرے گا وعدہ ہو گیا لیکن میں یہ نہیں کہتا تسی وعدہ کرو تسی میں داد دیو گے میں آدھا جے تون سواد آوے تو بول ہی پو گے تسی حق نہیں رکھو گے ریحان اعظمی صاحب لکنت کا شکار تھے لکنت ایک ایسی مرض ہوتی ہے میرے بھائیو جس میں بندہ کنٹینیوسلی ناظم ممبر انکل پراپرلی 2 منٹ بات نہیں 2 سیکنڈ بات نہیں کر سکتا لکنت بندے کو روک دیتی ہے بھیا وہ پراپر بول ہی نہیں سکتا 2 سیکنڈ میں بھی 3 بریکیں لگتی ہیں الفاظ ادھر اڑ جاتے ہیں ہم جیسا بات کرنے والا بندہ سمجھ سکتا ہے یہ کتنی ظالم مرض ہے جس میں 2 سیکنڈ بندہ کنٹینیوسلی بول ہی نہ پائے اور ریحان اعظمی صاحب لکنت کا شکار تھے لیکن پھر بھی آسمان سے بڑا شعر لکھ گئے فرماتے ہیں میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام
रुक के जवानियां मानो। मन रुक रुक के लिया हजरत, सलामत रहे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौकरी पसंद आ रही है जनाब? अच्छा तुसी मौला तुहानू सलामत रखन। घट घट इंज होंदा कि बेसुरे बंदे नू भी इतनी न्याज लभ जाए। साडा कसीदा पढ़न दा काम कोई नहीं, तो फिर भी न्याज दे ही रहे हो तुसीं। दोबारा पढ़ें जी। फरमाते हैं मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। नाल हो ना मेरे पक्की गल है भाजी, थोड़ा जिहा जोर होर लाना करंट और दाद आ। हमला मौला गाजी दे शुरू पे करदा, कमजोर दिल अफराद से माजरत। दो चीजें मैच हो रही हैं, एक तो हमला मौला गाजी का और दूसरा लखनऊ के अंदाज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम साइल मखरजहुम। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, लखनऊ पे बात चल पड़ी, मैं वीडियो कैमरे में कह रहा हूँ। कब शाम होगी ना आपको पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ के बारे में इतना पढ़ चुका हूँ, कोई आम जगह नहीं है। लखनऊ का एक अपना लहजा है। लखनऊ ने उर्दू को चलना सिखाया है। भले गालिब दिल्ली में था, भले इब्राहिम ज़ौक़ दिल्ली में था, भले दाग दहलवी जो था वो दिल्ली में था, भले मुफ्ती सदरुद्दीन दिल्ली में था, भले बहादुर शाह जफ़र दिल्ली में था, भले लाल किला दिल्ली में था, भले आती जुमेरात दिल्ली में मुशायरे होते थे। लेकिन ये तारीख़ लखनऊ की है, जहाँ अनीस थे, जहाँ दबीर थे, जहाँ हैदर अली आतिश थे, जहाँ किसी ज़माने में मीर मुस्तहसन खलीक होते थे, जहाँ पर कभी मीर तकी मीर रहा करते थे। ये जहां मिर्जा सौदा जैसा शायर था। आप जाइए लखनऊ में इमाम बाड़ा आगा बाकिर खान पता करें, जब उसमें आप दाखिल होंगे तो ज़मीन में टाइलें लगी हुई हैं। उन टाइलों में से एक टाइल पे कब्र पे लिखा होगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। इतना बड़ा शायर था, आज़ादारों के कदमों में वो दफन है आज भी। आज से 400 साल पुराना शायर गिनवा रहा हूँ। ये ए वेख्या जे, नाराज ना हो जे, माजरा चाहना मैं लखनऊ टुर पे जरा वापस आ गया जे। मैं बताना चाहता हूँ लखनऊ के लहजे में बात कैसे होती है। बंधे हुए हाथों की लाज रखना, मौला अब्बास का वास्ता, हक बने तो हाथ उठाना, न बने तो चुप रहना। 10 लाख की आंख में आंख डाली गाजी ने, फरमाया मुझे पहचानो मैं कौन हूं। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूं मैं। ये लखनऊ का लहजा है। अय्युहन्नास, अय्युहन्ना, देख रहे हैं लखनऊ की चलन कैसी है चाल। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं। परेशान हो गए, थक तो नहीं गए? पक्की गल है, ठीक है। सब मेरे सामने मजबूर हैं मुख्तार हूं। चौथी सतर जो हौसला बधाए नेता। अरे मैं आम नहीं सूरमा, सफ शिकनो गाजियो जर्रार हूं मैं। आज की बात नहीं, आलमे जर से किसी फौज का सालार हूं। लाख बार आलमे जर से किसी फौज का। तकलीफ दे सकता हूँ? ये जो मोहल्ला है ना, ये मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। यहाँ से आपने तकलीफ करनी है, बेटे को बंदा बताना जो मुस्कुराया नहीं है जवानों में से। इधर सारे मेरे नाल हैगे ने। मैं लुगवी शेर पढ़ता पाया, जिसने एक दिन भी लुगत देखी है बात जाया करेगा ही नहीं। आलमे जर से किसी फौज का सालार हूं। अरे मुझे नहीं पहचाना? ओ असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, ओ शेर हूं इसलिए अब्बास मुझे।
सर जी 2023 उधार वाला तो दौर ही नहीं न रहा। जे छेड़े नहीं तो मैं छोड़ना भी नहीं जे। शेर कबूल करके चलो, मैं तो ये शेर पढ़ता ही नहीं हूँ। लेकिन सुनिए, 6 मिसरे भी नहीं पढ़ा, आपका वक्त बचा के आखिरी 2 पढ़ता हूँ। अरे मुझे पहचानो, मैं कोई सर जी ज़बान, सर जी क्राफ्ट, सर जी ख्याल, सर जी तज़मीम, सर जी बंदिश, सर जी औज़ान, सर जी तरतीब, सर जी सरफ़े काफ़िया, सर जी नगमगी, चाशनी, तफ़हीम, इस्तिलाह, लुगत गरी, मौला का वास्ता, लिटरेचर के पैरायों पे मिसरा देखना है कैसे उतर रहा है। और मुझे पहचानो, मैं गाजी आम नहीं। ओ कुल्ले ईमाने इमाम अज़ली ने मांगा, ओ मैं अकेला हूं जिसे रब से अली ने मांगा। अरबाब अज़ाब सलावात बुलंद आवाज से तिलावत फरमाइए। कुल्ले ईमाने इमाम अज़ली ने मांगा। सारा साल हमारी मिंबर टू मिंबर मुलाकात होती है, जो ज़ाकिरीन होते हैं। साल में एक बार हमें मौका मिलता है जब हम इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का। कभी 7 दिन आ गए, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन। तो वो पहली बार इनके साथ इतना वक्त गुजरा था, तो एक प्यार का रिश्ता है। हम फिर उसके बाद दोबारा आज 2 महीने के बाद आज मुलाकात हो रही है, तो हम ज़रा वो मोहब्बत डिस्कस। इजाज़त है मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ? कुल परेशान तो नहीं बैठे थे? पढ़िए थोड़ा जा मौला गाजी। हुजूर में मौला अब्बास का मजमून छेड़ बैठो, मौला की कसम है, बाखुदा नहायत नाजुक तरीन मजमून है। मैं एक नए तरीके से ख्याल बांध रहा हूँ। अब्बास अलमदार खैमा हुसैन में इजाज़त जंग लेने आ रहे हैं। खैमा है हुसैन का, आ रहे हैं अब्बास, मकसद है जंग की इजाज़त। आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद गुंजाइश नहीं है। आखिरी बार कह रहा हूँ, दोबारा सुन लो। खैमा हुसैनी आमद है अबिल फजल अब्बास की, आ रहे हैं जंग की इजाज़त लेने। और अस्करी खप खप के कह रहे, शह के खैमे में शुजाए अज़ली आते हैं, आज फिर खाना-ए काबा में अली। तोड़े मुकद्दर दी गल है यार, हुण ये इतनी गल होंदी है यार। हुण मैं लड़ तो नहीं सकता कि बोलो मेरे नाल, मैं तो इन्नी गल कर सकता ना सर। आज फिर सर फिर ढिले हो गए जनाब। अरे बिस्मिल्लाह, अरे बिस्मिल्लाह, हुजूर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरे मौला सलामत रखें। शह के खैमे में शुजाए अजी अमन गड्डी तक आप छोड़न भी आवे जी। शह के खैमे में शुजाए अज़ली आते हैं, आज फिर खाना-ए काबा में। अरे सर जी लफ्ज़ ही होते हैं हम बेचारों के पास। मैं की टेबल तोड़ दें, मैं थोड़े हत्थी पे वहाँ के इंज बोलो, ये मैं लफ्ज़ ही देने हैं यार, क्या हो गया। आज फिर खाना-ए काबा में अली आकर इजाज़त जंग मांगी मेरे मौला अब्बास ने। हुसैन फरमाते हैं, गाजी मुझे खुद बता, मैं तुझे इनसे लड़वाऊं। हाथ खोले अब मौला दा वास्ता जे बंदा गर्म सर्दियां चंज नहीं बांधा, एडी गर्मी च करवा लो। ओ सर जी एडी गर्मी चेंज बैठो करवा लो। हाँ लियो हाथ चुके अजे। 10 लाख से चले वापस खैमा हुसैन में इजाज़त जंग लेने आए। यासिर भाई 19 वजूहात हैं, अस्करी सिर्फ एक वजह सुना रहे हैं। हुसैन फरमाते हैं, अब्बास मैं तुझे इनसे कैसे, अरे कैसे मौला का वास्ता यार, लुत्फ ले रहे हैं मेरे साथ, दौड़िए जैसे मैं तेज़ी से सफ़र कर रहा हूँ। ओ गाजी तुझे इनसे कैसे लड़वाऊँ, खुद बताना। और वैसे भी कहाँ तुम, यादव और गाजी और वैसे भी कहाँ तुम, ये जफाकार कहाँ,
شیر جرار کہاں شام کے فرار کہاں. چھوٹے پوائنٹ پہ چلے اللہ دی قسم. اچھا میرے محترم یاسر بھائی بھی بیٹھے ہیں اور میرے یہ احباب بھی مولا عباس کو نہایت خوش اسلوبی سے سن رہے ہیں. میں 4 مصرے تو پرانے پڑھتا ہوں, میں اگلے 2 مصروں میں وہ وجہ بیان کرتا ہوں جو میں نے کراچی نہیں پڑھا. ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی پہ مولا کی قسم میں نہیں پڑھا, اتنے شاعر والی ماحول پہ نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا میں نہیں جانتا, آپ نے وجہ سننی ہے. حسین فرما رہے ہیں غازی میں تجھے نہیں لڑوا سکتا. ریلیکس ہو کے وہ 5 لینا سنو, میں تم 6ویں تے داد منگاں گا. اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں, شیر جرار کہاں شام کے فرار کہاں. او عباس فتنہ او فتنہ گرو بزدل و غدار کہاں, اور شان خلف حیدر کرار کہاں. سن لیا. اب مولا کی قسم مجھے پریشان چہرہ نہ دکھے کسی جوان کا. او غازی میں تقدیر کا مالک ہو کے کہہ رہا ہوں میں تجھے ان سے نہیں لڑوا سکتا. غازی مجبوری سن, آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں. کیوں؟ ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں. حضور یہ زبان جو میں پڑھ رہا ہوں اس علاقے میں, یہ میں کراچی پڑھتے ہوئے ڈرتا ہوں, میں اسلام آباد یہ زبان پڑھتے ہوئے ڈرتا ہوں, یہ اتنی مشکل اردو ہے. لیکن اپنے مجمع سے کہیے گا 2 منٹ مجھے برداشت کریں. ذات واجب کو قیامت. یاسر بھائی شاعر گھر کے بندے ہیں, بتائیے کہ اس اردو کا لیول کیا ہے. ارے آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں. ارے ذات واجب کو قیامت ابھی منظور. خیمہ حسین سے غازی باہر آئے. جب بھی کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ جی, انکل جی, مولانا صاحب, ذاکر صاحب, قاری صاحب, ایکس وائی زیڈ بلا بلا بلا, سب بات کے پروٹوکول ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے جی. جو چھوٹے کی زبان سے بڑے کے احترام میں فی البدی پہلا لفظ نکلتا ہے جی. ہی نکلتا ہے. مولا کرم کرے جی میں اب تو اپنا وجود تو صرف کر بیٹھا ہوں سارا, میں سمجھا سکوں. خیمہ حسینی سے ایک بڑا باہر آیا. تنہا نہ کیجئے گا, تنہا نہ کیجئے گا. ایک ٹیلے پہ وہ بڑا کھڑا ہوا. ہوا کیا؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستان کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. یا علی مدد. بس 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 بس. میں اپنا مضمون یہاں پہ روک رہا ہوں. جس دن آپ حکم کریں گے دوبارہ حاضری ہوئی, یہیں سے مضمون آگے چلائیں گے, آپ کو سلام کریں گے. ابھی یہ رجز کا کچھ حصہ ہے. ابھی جناب عباس علمدار کی تلوار چلانا باقی ہے. ابھی میرے مولا کا حملہ آگے باقی ہے. میرے مولا نے کیسے شامیوں پہ تلوار چلائی اور کیسے میدان خالی کیا, یہ تمام بات کے قصے ہیں. زندگی رہی تو آپ کو سلام کریں گے. آپ مجھ سے 2 مصرے سنیے, جملہ روایت کا سنیے, اور یا علی مدد ایک آنسو آ جائے میں اپنے محترم کے حوالے ممبر کروں. ارباب اعضاء ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ کب سے پکارتی ہوں, کب سے بلا رہی ہوں. 11-12 محرم کا ایک شعر, ایک اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ, اور یا علی مدد. کب سے, جملہ سنے آجے, کب سے پکارتی ہوں, کب سے بلا رہی ہوں, جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں. کیا بات ہے, کتنا بڑا دکھ ہے خدا کی قسم. جاگو علی کے بیٹو. شام کوئی آسان چیز تھی. یاسر بھائی آپ خود شاعر ہیں, ذرا مصرع سنیے. مصرع کربلا سے
کربلا سے کربلاؤں کی طرف زینب چلی. میں اب آپ کو ذرا ایک اینگل وائز سمجھاتا ہوں کہ ماحول کیا تھا 61 ہجری میں. تاریخی پس منظر سے، ممبر کی زبان نہیں ہے. 3 محاذ تھے جن پہ لڑنا ضروری تھا، اور خالی، میرے بھائیوں یہ باتیں یاد رکھنا، خالی ایک بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. ایک شام، ایک کوفہ، ایک کربلا. میرے امام نے اپنی بہن سے مشورہ کیا تھا، بہن محاذ 3 ہیں، میں اکیلا ہوں، میں کیا کروں، میں ایک کو بھی خالی نہیں چھوڑ سکتا. کریم باپ کی کریمہ بیٹی نے کہا تھا، حسین ان تینوں میں سے زیادہ مشکل کون سا ہے؟ بہن عالیہ دیکھنے میں شام باقی 2 سے زیادہ مشکل ہے. علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا تھا، شام کے لیے نہ گھبرا، شام جانے اور علی کی بیٹی نے. کربلا خود سنبھالنا اور کوفہ میرے مسلم کے حوالے کر دے. میں آپ کو مخاطب، اور میرے سامنے یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، میں آپ سب کو مخاطب اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے جوان اس چیز کو نہ سمجھیں. آپ لوگ یقیناً سمجھیں گے. آپ لوگ اگر آج سے ذرا 50-60 سال پیچھے جائیں نا، وہ جو ٹائم پیریڈ تھا، اس میں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا آپ کو ایک فقرہ سنا رہا ہوں. سادے لوگ ہوتے تھے، خلوص بھرے زمانے ہوتے تھے. ان باتوں پر عزادار مجلس سے اٹھ کر مصلی کیا بستر پہ کروٹ بدلتے ہوئے بھی گریا کرتا تھا. آسان الفاظ میں سمجھایا جاتا تھا کہ حسین کتنا غریب ہے. میں سمجھتا ہوں آپ سمجھیں گے تو آپ کی ہائے نکلے گی، جوان نہیں بھی سمجھیں گے تو کم از کم بزرگوں کو وہ زمانے یاد آئیں گے. خطیب آل محمد اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، قرآن حسین کے پاس آ گیا اور قرآن نے آ کر حسین سے کہا، مولا مولا یہ لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. آپ دیکھ رہے ہیں کس پیرائے سے مصائب بیان کیا جا رہا ہے. میں 2 دکھ آپ کو جلدی میں سناتا ہوں. تیسرا دکھ ایسا ہے کہ وہ اگنور کیا نہیں جا سکتا، اس پہ ہائے درکار ہے. قرآن، یہ لوگ زبریں لوٹنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، میرا وعدہ ہو گیا میں تیری زبریں بچانے کے لیے اپنے زبردست بھائی کے بازو قربان کروں گا. قرآن کی پھر آواز آئی، مولا یہ لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں. علی کے لال نے فرمایا، میرا وعدہ ہو گیا تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ دوں گا. جلدی میں نے کہہ دیا. اب تیسرا دکھ پڑھ لوں، اسے ضائع نہیں کرنا. قبلہ زیدی صاحب فرماتے تھے، قرآن کی آواز آئی، مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں. اب بھائی چپ کر گیا. پردے سے بہن کی آواز آئی، گھبرا نہ، تیرا غلاف بچانے کے لیے زینب اپنا برقع قربان کرے. اللہ ارباب آزاد تسی سارے جتنے ہو، میں مولا جان دن میں کدی گل ممبر تو شیعہ واسطے اتنے پیرائے تے کیتی ہی نہیں. میری مولا جانتے ہیں گفتگو کا پیرایہ اتنا ہوتا ہے کہ جس مکتب فکر کا بندہ بیٹھا ہے نا اس تک بات پہنچے. یہ ممبر حسین نے اس سے اتنی وسیع بات کرنی چاہیے کہ اس سے عالم انسانیت کو پیغام جائے. کوشش کریں ایک کمیونٹی سے ہٹ کر آل کمیونٹیز تک اپنی بات پہنچائیے. آپ کی بات کا پیرایہ ممبر حسین سے اتنا وسیع ہو کہ دنیا کے ہر بھٹکے ہوئے شخص کو تہذیب علم ملے، تہذیب کا درس ملے. یہ دیکھیے گا، یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لوں. یہ دیکھیے گا، میں آخری بات کر رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، صرف شیعہ سے بات نہیں. میرے سامنے اہل سنت برادران یقیناً میرے تشریف فرمائیں. میں آپ لوگوں کو سینے سے لگاتا ہوں، میں آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں. میں آپ لوگوں سے میرے بھائیوں ایک چھوٹا سا سوال، چلیں شیعہ تو رو رہے ہیں نا، میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں. ہمارے ایک ذاکر گزرے تھے بابا صابر حسین شاہ صاحب بہل بکھر سے، سلطان الذاکرین ہم انہیں کہتے ہیں. بہت بڑے ذاکر تھے، نہایت منظوری والے. وہ فرماتے تھے کوئی گھر ایسا نہیں جتھے ماں بہن یا دھی دا رشتہ نہ ہوئے. گل شیعہ سنی دی نہیں، جس بندے دے گھر ماں بہن یا دھی ہے اور سر تے قرآن رکھے تے ایک چھوٹی جی گل دا احساس کرے تے جواب دے، تواڈے گھر بھی دھیاں بہنی ہیں. ذرا سوچ کے دسو، اے او بی بی آئی جڑی اپنے بابے نال ہی گھٹ بلیندی آئی، اے او بی بی آئی جڑی دن دی روشنی چ نانے دے مزار تائیں نہ ہی ویندی، جس بی بی دے 18 بیراواں چو 17 بیراواں او دا قد نہ ہی ڈٹھا، اس بی بی شام دے بازار دے باہر اس گل تو انتظار اچ کھڑا کیتا گیا جو حالی تماشائیاں دا رش نہیں ہویا، حالی بازار سجے نہیں. علی دیاں دھیاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت، ارباب عزا امام حسین دیاں بہنی،
اس گل تو باہر کھلاریاں گئیاں جو حالی رش نہیں ہویا. میں ادھے منٹ تو پہلے ممبر پہ چھوڑے نا. بابے صابر شاوری فرمائندے ہیں یزید ملعون تے اللہ لعنت کرے. اچھی بولو یار, اللہ دا رسول اس تے لعنت کرے. اس ملعون اپنے دربار سپاہیاں بولا کے آکھیا یار میرا دل چاہتا ہے میں بھی قیدیاں دا تماشا ویکھاں, میں بار بازار لے چلو. جڑے شام دے زوار بیٹھے ہو سر چاوے آئے تصدیق کرے آئے. میں ایک سوال کر کے ممبر چھڑیندا پیا. یزید ملعون بازار دے پہلے کونے تے اپنی کرسی لوائی. اور گل میں کرنی ہے, ہائے تو کرنی ہے, ممبر پہ چھڑیندا پیا. صابر شاوری فرماندے ہیں رکھ میرے سر تے قرآن. بازار دے اس کونے تے یزید بیٹھا, بازار دے اس کونے تو زینب عالیہ پہلا قدم رکھیا. تے شروع ہوئی یہ پتھران دی بارش. بابے صابر شاوری فرماندے ہیں چند لمحیاں دے بعد یزید اپنے سپاہیاں بلا کے آکھیا ہن رش بددا پیے, ہن بھیڑ بددی پیے, ہن میرا دل گھبریندا پیے. یزید آکھیا میرا دل گھبریندا ہے, میں واپس دربار لے چلو. بھائی یاسر وہ بندہ مجلس آیا ہی نہیں یار جڑا ہائے نہیں کر سکدا. ممبر اسے گل تے چھڑیندا پیا. یزید دا دل گھبرایا اور واپس دربار ٹر گیا. اور میرا شیعہ سنی بھرا بابے صابر شاوری فرماندے ہیں اس چھوٹے جے سوال دا جواب دے یار. جس رش شرابی دا دل گھبرا گیا, اللہ جانے اس رش نو زینب عبور کے میں کیتا جڑی ہر موڑ تے آدھی آئیو میں عباس دی بھیڑا او میں اکبر دی ماں. علی دیاں دکھی دیاں تو اڈا گریا اپنی بارگاہ